اگر آپ قرآن کریم کی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تجوید سیکھنی ہوگی۔ آج میں آپ کو تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ سکھانے والی ہوں جس کا نام ہے حرکات۔ حرکات کا مطلب ہے ہلنا جلنا۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں۔ یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 ہے۔ حرکات کا قاعدہ بننے کی یہ 3 وجہ ہیں۔ کسی بھی حرف پر زبر آئے گا تو حرکات کا قاعدہ بنے گا، زیر آئے گا تو بھی حرکات کا قاعدہ بنے گا، اور پیش آئے گا تو بھی حرکات کا قاعدہ بنے گا۔ قاعدے کا مطلب ہے رول۔ قاف پر حرکت کا قاعدہ ہے کیونکہ پیش آنے پر حرکت کا قاعدہ ہی بنتا ہے۔ دال پر بھی حرکت کا قاعدہ ہے کیونکہ دال پر زیر ہے اس لیے حرکت کا قاعدہ بن گیا۔ را پر زبر ہے اس لیے را پر بھی حرکت کا قاعدہ ہے۔ یہ ہمیں اچھے سے کلیئر ہو گیا ہے کہ کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش آتا ہے تو وہاں حرکت کا قاعدہ بنتا ہے۔ کسی بھی حرف پر اگر حرکت کا قاعدہ بنتا ہے تو اس حرف کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ نمبر 1، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ جس حرف پر بھی حرکت کا قاعدہ ہوگا اس حرف کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ قاف پر حرکت کا قاعدہ ہے تو قاف کو جلدی کیسے پڑھیں گے؟ قاف پیش قو۔ قاف کو اس طرح سے کھینچنا غلط ہے جیسے قاف پیش قو، کیونکہ یہاں جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قاف کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہاں جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح دال پر زیر ہے، یہاں بھی حرکت کا قاعدہ ہے اسی لیے دال کو جلدی پڑھیں گے جیسے دال زیر دی۔ زیر والے حرف کو اس طرح سے کھینچنا غلط ہے جیسے دال زیر دی۔ یہاں دال پر زیر ہے تو دال کو جلدی پڑھیں گے جیسے دال زیر دی۔ را پر بھی حرکت کا قاعدہ ہے کیونکہ را پر زبر ہے۔ زبر والے حرف کو بھی جلدی پڑھیں گے جیسے را زبر را۔ زبر والے حرف کو بھی اس طرح سے کھینچنا غلط ہے جیسے را زبر را۔ اس طرح کھینچنا غلط ہے۔ را کو جلدی پڑھیں گے جیسے قدیرا۔ حرکات کو معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے، یعنی زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا چاہیے، مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ قاف کو معروف کیسے پڑھیں گے؟ قاف پیش قو۔ مجہول آواز کیا ہوتی ہے؟ قاف پیش کو۔ اس مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ معروف آواز ہے قاف پیش قو۔ زیر والے حرف کو بھی معروف پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھیں گے؟ دال زیر دی۔ زیر والے حرف کو مجہول نہیں پڑھ سکتے، مجہول آواز ہے دال زیر دے۔ زیر والے حرف کو معروف پڑھنا چاہیے جیسے دال زیر دی۔ را پر زبر ہے، زبر والے حرف کو معروف پڑھنا چاہیے۔ زبر کی معروف آواز ہے را زبر را، اور زبر کی مجہول آواز ہے را زبر رے۔ اس آواز سے بچنا ہے۔ زبر والے حرف کی صحیح ادائیگی ہے را زبر را، قدیرا۔ ان تینوں حرفوں پر بھی زبر زیر پیش ہے یعنی حرکات ہے، تو تینوں کو جلدی پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے جیسے ہدیہ۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر بھی زبر زیر پیش آ جائے اس حرف پر حرکت کا قاعدہ بن جاتا ہے، اور تینوں حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے۔ جلدی کیسے پڑھا جاتا ہے اور معروف کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم زبر زیر پیش کی روا اور ہجے کرنا سیکھیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کے بتا دیجیے، فالو اور سبسکرائب کر لیجیے۔